السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، کچھ روز قبل اس ناچیز کا ایک بیان انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوا جس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ دیوبندی حضرات ایک طرف کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا۔ اب بتائیں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ اب میرے اس بیان پر جواب کا نام دے کر دیوبندی موالی شاداب و کمال الدین بھگوڑے نے بکواس کیا۔ آج اسی کا جواب دوں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس موالی کمال الدین کو واٹس ایپ پر شاداب کے نام سے بھی کچھ لوگ جانتے ہیں۔ اس موالی شاداب و کمال الدین دیوبندی بھگوڑے نے کہا کہ میں ابو ارقم کا تعارف پیش کر دوں۔ پچھلے سال ابو ارقم سے میرا مناظرہ واٹس ایپ پر علم غیب کے موضوع پر طے ہوا۔ کچھ باتیں ہوئی لیکن اس نے علم غیب کی تعریف نہیں بتائی۔ اس کو یاد رکھتا ہے، لیکن اس نے علم غیب کی تعریف نہیں بتائی، اور آگے چل کر اس نے وہی روک دیا۔ اور پھر فون پر بات ہوئی، میں کہتا رہا علم غیب کی تعریف بتاؤ، پھر بھی ابو ارقم نے علم غیب کی تعریف نہیں بتائی۔ اس کے بعد میں نے کئی دفعہ کہا کہ آؤ علم غیب کے موضوع پر مناظرہ کر لو۔ آج سے 20 دن پہلے تیار ہوا، لیکن مناظرہ کی جگہ بار بار سوال ہی کرتا رہا۔ میں نے بارہا کہا کہ تم علم غیب کے متعلق سوال کر رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ مناظرہ میں کرنا، لیکن یہ مناظرہ کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آگے کہتا ہے ویسے میں اسے اس قابل نہیں سمجھتا کہ جواب دیا جائے، کیونکہ یہ مفرور ہے۔ میں اس وجہ سے جواب دے رہا ہوں تاکہ سامعین اسے غیرت دلائیں اور یہ علم غیب پر بات کرنے سے مجبور ہو جائے۔ یہ اس بھگوڑے دیوبندی شاداب و کمال الدین موالی نے کہا۔ پہلی بات، جواب سنو۔ اس نے مجھ سے کس وجہ سے علم غیب کی تعریف بتانے کو کہا؟ وجہ بتائے، ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ اس نے مجھے کس وجہ سے علم غیب کی تعریف بتانے کو کہا، وجہ بتائے، اور میں نے نہیں بتایا اس کے بقول، تو ان باتوں کو ثبوت کے ساتھ بتایا۔ ہوا میں فائرنگ نہ کریں، ہوا میں بات نہ کریں، ثبوت کے ساتھ بتایا۔ دوسری بات، اس موالی شاداب کمال الدین دیوبندی بھگوڑے نے کہا تھا کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ اس نے کہا ہے علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ علم غیب کی تعریف بتا، اس نے اب تک نہیں بتایا۔ اور کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں جواب چاہیے اس کا۔ اور اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جب ان باتوں کا تو نے ذکر کرنا بہتر سمجھا تاکہ لوگوں کو بے وقوف بنا دے، لیکن اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ ابو ارقم نے مجھ سے علم غیب کی تعریف مانگا تھا جب میں نے کہا تھا کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں؟ اس کا تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے کہہ رہا ہے کہ علم غیب کی تعریف اس نے نہیں بتائی، جبکہ یہ خود نہیں بتایا اور اس بات کو ہضم کر گیا، اس بات کا ذکر تک نہ کیا۔ تیسری بات، میں بات کرنے تیار تھا، تیار ہوں اور تیار رہوں گا۔ بھاگا تو یہ ہے اور الزام مجھ پر لگا رہا ہے۔ اتنا بڑا مکار ہے یہ۔ اگر تجھ میں ہمت ہے، حلالی ہے، تو یوٹیوب کے ذریعے سے مناظرہ کر لے تاکہ دنیا دیکھ لے کون کتنے پانی میں، کون بھاگتا ہے، کون مکاری کرتا ہے، کون کس کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ مجھے تیرا چیلنج قبول ہے، اور تھا اور رہے گا۔ اور ایک بات بتا دوں، اس نے مجھے اپنے گروپ میں ایڈ کیا مناظرہ کرنے کے لیے، اور جب میں نے بولنا شروع کیا، جب میں نے کہنا شروع کیا، میں نے لکھنا شروع کیا، تو اس نے گروپ سے نکال دیا۔ پھر میں نے علم غیب پر بات کرنے کی، جب اس نے مجھے اپنے گروپ سے نکال دیا، جس گروپ میں ایڈ کیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، وہاں سے مجھے اس نے نکال دیا۔ پھر میں نے بات کرنے کے لیے جب اس نے مجھے نکالا تو میں نے اپنے گروپ میں ایڈ کیا، لیکن میرے گروپ میں اس کی بولتی ایسی بند ہوئی کہ کچھ بول نہ سکا، کچھ نہ بول سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ کچھ بولنے تیار نہیں، تو میں نے یہاں تک کہہ دیا اپنے گروپ میں مجھے ایڈ کر اور میرے کچھ ساتھیوں کو، اور تیرے ہی گروپ میں بات کرنے تیار ہوں۔ اس نے پھر بھی کچھ جواب نہیں دیا، اس نے پھر بھی کچھ جواب نہیں دیا۔ اب آپ خود بتائے مفرور کون ہے، بھگوڑا کون ہے، جھوٹا کون ہے، لوگوں کو دھوکہ کون دے رہا ہے؟ آپ خود جو ہے اندازہ لگا لیں، اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتا، مفرور ہے۔ اچھا، اور ایک بات بتاتا چلوں،
اس نے تعارف کے نام پر جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب میں بتاتا ہوں اس کا اصل چہرہ. خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ایک بار اس نے کہا کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. میں نے کہا کہ مفتی صاحب نے، جس سے یہ واٹس ایپ پر بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا مفتی صاحب نے کتنی عیدیں ثابت کی. میں نے اس سے پوچھا کہ مفتی صاحب نے کتنی عیدیں ثابت کی. اس نے کہا 4 عیدیں ثابت کی. میں نے کہا کہاں سے ثابت کی؟ اس نے کہا قرآن و حدیث سے ثابت کیا. باقاعدہ یہ گفتگو انٹرنیٹ پر موجود ہے، انکار نہیں کر سکتا. اس نے کہا قرآن و حدیث سے ثابت کیا. قرآن کا نام لینا، قرآن و حدیث سے ثابت کیا. میں نے کہا اعلان کر اسلام میں 4 عیدیں ہیں جب قرآن و حدیث سے ثابت کیا. اس نے کہا میں نہیں مانتا. اس نے کہا میں نہیں مانتا. خود کہتا ہے قرآن و حدیث سے ثابت کیا 4 عیدیں، کہتا میں نہیں مانتا 4 عیدیں. میں نے کہا آپ نے کہا 4 عیدیں قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا اور آپ ماننے سے انکار کر رہے. اس نے کہا آپ لغوی عید کو اصطلاحی عید پر اطلاق کر رہے ہیں. میں نے کہا عید کی لغوی تعریف بتاؤ. سنیا، میں نے کہا کہ عید کی لغوی تعریف بتاؤ. اس نے کہا خوشی منانا. عید کی لغوی تعریف اس نے بتائی کہ خوشی منانا. میں نے کہا عید کی اصطلاحی تعریف بتاؤ. اس نے کہا خوش ہونا. اب آپ خود بتائیں یہ کتنا بڑا جاہل ہے، کتنا بڑا بے وقوف ہے یہ موالی. کہتا ہے عید کی لغوی تعریف ہے خوشی منانا اور عید کی اصطلاحی تعریف ہے خوش ہونا. اور یہ گفتگو انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. آخری بات، اگر تجھ میں ہمت ہے تو اپنی آڈیو کلپ علم غیب پر اپلوڈ کر یوٹیوب کے اوپر. تیرا کہنا ہے علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. ٹھیک ہے، یہ تیرا موقف ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اب اس کو تجھے ثابت کرنا ہے. اور میں نے پہلے بھی تجھ سے علم غیب کی تعریف مانگا تھا، تو نے نہیں بتایا. اب جب تو علم غیب پر بات کرنے کے لیے اپنی آڈیو کلپ ڈالے گا تو پہلے علم غیب کی تعریف بتائے گا، اور جو تو نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے اس کو تو ثابت کرے گا، اور انشاءاللہ عز و جل میں جواب دوں گا. اور اپنی دوسری آڈیو کلپ انشاءاللہ تعالی جو اس نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے کہا ہے اس کا جواب دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.